الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ ہر قسم کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں بہترین ڈھانچے میں بنایا، سمجھ بوجھ دی، سوچ و فکر کی صلاحیت دی، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی قوت دی اور ہمیں ایمان کی دولت سے مشرف کیا۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیو، اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا، اللہ پر اعتماد کرنا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، یہ ایمان میں سے ہے، یہ توحید میں سے ہے اور مومنین کی بہترین صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توکل طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توکل کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ ایمان والے لوگ وہ ہیں، مومن لوگ وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل تھرا جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب مومنوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، رب پر اعتماد کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اپنے رب پر، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے توکل کا تقاضا کیا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم اپنے اللہ پر، اپنے رب پر، اپنے خالق اور مالک پر بھروسہ کرو اگر ایمان والے ہو۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اپنے رب پر بھروسہ کرو، اعتماد کرو۔ یہ اعتماد کیا ہے؟ بھروسہ کس چیز کا نام ہے؟ علماء نے مختلف تعریف کی ہے توکل کی۔ ایک تعریف یہ ہے کہ دنیاوی اور اخروی، یعنی یہ دنیا، اس دنیا کے اور اخروی امور کے جو فوائد ہیں، جو اجر ہیں اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ پر خالص دل سے، اطمینان قلب کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، یہ توکل ہے، اس کا نام توکل ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے خزانے میں، اللہ کے پاس موجود جو چیزیں ہیں انہی پر بھروسہ کرنا، اور لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے بے نیاز ہو جانا، صرف اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کرنا، اعتماد کرنا۔ تو یہ توکل ایمان کا حصہ ہے، توکل توحید کی بنیاد پر اس پر قائم ہے، مومنوں کی اعلیٰ ترین صفات میں سے ہے۔ توکل کی وجہ سے بندہ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکلات کا سامنا کر لیتا ہے، توکل کی وجہ سے آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے، توکل کی وجہ سے آدمی کے لیے زندگی کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، وہ
پریشانی میں بھی مسکراتا ہے، مومن اللہ پر توکل کر کے بڑی سے بڑی آفتوں کا شکار ہو کر کے بھی ان کے چہرے پر پریشانی کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، صرف اللہ پر اعتماد کرتا ہے، توکل کرتا ہے اور مصائب و مشکلات میں گھبراتا نہیں ہے۔ مومن کا ایمان ہے پریشانی اللہ کی طرف سے ہے، مومن کا ایمان ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ کوئی ننگی تلوار لے کر کے بھی سامنے آ جائے، ایمان کا تقاضا ہے، اور طاقتور مومن ننگی تلوار سے نہیں گھبرائے گا، ڈرے گا نہیں، یہ ایمان ہے۔ اگر ایمان توکل اللہ پر دل میں جاگزی ہو جائے تو دل سے دشمنوں کا خوف نکل جاتا، پریشانیوں کا خوف نکل جاتا۔ اللہ پر توکل کر لیتا ہے تو وہ شخص پریشانی سے، مصائب و مشکلات سے کبھی نہیں گھبراتا۔ اللہ کا کلام ہمیں بھروسہ دیتا ہے، اللہ کے کلام سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ہمارے ذہن کو تازگی نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کے کلام سے ہمیں قوت ملتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایمان والا مومن پکارتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ایمان والا کہتا ہے پریشانی میں گھبراتا نہیں، اپنی زبان سے نکالتا حسبنا اللہ، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، یہ پریشانی کچھ نہیں، یہ مشکل گھڑی ٹل جائے گی، اوپر والے کی طرف سے یہ آنی جانی ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرا خالق میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ ہمارے لیے کوئی تدبیر کرے گا، پریشانی میں ہمارے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا، یہ مومن کا ایمان ہوتا ہے۔ تو مومن ہمیشہ زندگی کے تمام معاملات میں، تمام مسائل میں اسباب اپنا کر، سبب اپنانا پڑے گا۔ بیماری ہے تو آپ علاج کریں، گھر میں بیٹھ نہیں رہیں اللہ ٹھیک کر دے گا، نہیں، آپ بیمار ہیں دوا کریں، اور دوا کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کریں کہ شفا دینے والی ذات وہ ہے، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، ہماری بیماری کو دور کر دے گا، ہماری پریشانی کو ختم فرما دے گا۔ سبب اپنانا پڑے گا، اور وہ بھی جائز طریقے، جائز سبب، جو سبب صحیح و اختیار صحیح ہو اسے اپنائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ پر بھروسہ کس طرح سے کریں؟ اللہ پر بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث کے ذریعے آپ کو میں بتاؤں، بڑی پیاری حدیث، بہت ہی بہترین نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، اور اللہ پر توکل اور اعتماد کرنے والوں کے لیے اس حدیث میں بڑی بہترین مثال دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم نے اللہ پر اس جیسا بھروسہ کر لیا جیسا بھروسہ کیا جانا چاہیے، اگر تم نے اللہ پر مکمل طور سے بھروسہ کر لیا لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح سے روزی دے گا جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ بڑی اچھی مثال دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اگر اللہ پر کامل طور سے بھروسہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرندوں کی طرح روزی دے گا۔ اللہ پرندوں کو کیسے روزی دیتا ہے آگے اسی حدیث میں بیان کیا گیا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، یہ پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب واپسی ہوتی ہے تو پیٹ ان کا بھرا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تو ان پرندوں کی طرح اللہ ہمیں روزی دے گا، اور اگر ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تو اللہ تعالی ہمارے لیے کافی شافی ہو جائے گا، ہر مشکل میں نجات کا راستہ پیدا فرمائے گا، اور ہر طرح سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھروسہ تقدیر میں سے ہے. ہم میں سے کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ بھروسہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ, اعتماد کر لو, اب کچھ نہیں کرنا ہے, بخار لگائے دوا نہیں کھانی ہے, بیماری ہے مگر علاج نہیں کرنا ہے, اللہ پر بھروسہ کر لینا ہے, وہ ٹھیک کر دے گا. یہ بھروسہ نہیں ہے. سبب اختیار کریں, جائز طریقہ اختیار کریں اور اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ کریں. کس طرح سے آپ کو حدیث کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے رسول, میں اونٹ کو پہلے باندھوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں یا اونٹنی کو چھوڑ دوں اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کروں؟ کیسے اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اونٹنی کو پہلے باندھ دو, کہیں گم نہ ہو جائے, کہیں ضائع نہ ہو جائے, کہیں بھاگ نہ جائے, پہلے باندھ لو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. تو یہ ہے سبب اختیار کرنا, طریقہ اختیار کرنا. نجات کا طریقہ اختیار کریں, جائز وسیلہ اختیار کریں, صحیح طریقہ اپنائیں, پھر اللہ پر اعتماد کریں, پھر اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کے تعلق سے ارشاد فرمایا, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو زمین میں پھیل جاؤ, گھر سے نکلو, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور روزی تلاش کرو. اللہ یہ نہیں کہتا گھر میں بیٹھے رہو, آسمان سے ہم روزی برسائیں گے, تمہارے گھر میں پہنچا دیں گے, ہاتھ میں تمہیں روزی مل جائے گی. نہیں, اللہ نے کہا نکلو, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, نماز پڑھو اور پھر زمین میں پھیل جاؤ, کوشش کرو, نکلو. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اس کوشش میں وہ کامیاب ہوتا ہے, اس چیز کو پا لیتا ہے جس کے لیے وہ محنت اور جتن کرتا ہے. تو نکلو, زمین میں نکلو, روزی تلاش کرو, اللہ کا فضل تلاش کرو. تو گھر میں بیٹھ نہیں رہنا, یا ہمیں ہاتھ دھر کے صرف اللہ اللہ کرنے سے کوئی چیز نہیں ملے گی, ہمیں اسباب اپنانے پڑیں گے, راستہ صحیح طریقہ اختیار کرنا پڑے گا, پھر جا کر کے اللہ تعالیٰ پر ہمیں اعتماد کرنا ہے تو اس میں برکت ہوگی. بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں اور اس پریشانی میں اللہ کو یاد کرنے سے ہمیں لگتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بہت پریشان ہے, بہت زیادہ پریشانی بڑھ گئی ہے. ایسے وقت میں اگر ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں, آپ دعا کریں, نماز پڑھیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں, اللہ آپ کی پریشانی دور کرے گا. یقین نہیں ہوتا رہتا اتنی بڑی پریشانی کیسے ختم ہو سکتی ہے, دعا کرنے سے, اللہ سے مانگنے سے ختم ہوتی ہے. اللہ مسبب الاسباب ہے, راستہ پیدا کرتا ہے. سیرت کی کتابوں میں, قرآن میں, احادیث میں, صحابہ کرام کی زندگی میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس قسم کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جہاں پر آدمی لگتا ہے مایوس ہو جائے گا, کچھ کرنے سے اس کو فائدہ نظر نہیں آتا یا نظر نہیں آئے گا, وہ سوچتا ہے اس میں کچھ کرنے سے فرق نہیں پڑے گا, ہم کو فائدہ نہیں ہوگا, مگر فائدہ پہنچتا ہے. ایوب علیہ السلام کی مثال لے لیں, کئی سال تک, برسوں تک بیماری میں مبتلا رہے. اللہ نے ایوب علیہ السلام کو کہا, حکم دیا, اپنی ایڑی زمین پر رگڑو, اپنا پیر زمین پر مارو. بظاہر لگتا ہے اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا, ایڑی رگڑنے سے کیا نکلے گا؟ ایک انسان کی عقل کہتی ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, لیکن پیر رگڑنے سے اللہ تعالیٰ نے وہیں سے چشمہ نکال دیا, چشمہ ابلنے لگا, پانی کا چشمہ, اور اس چشمے میں ایوب علیہ السلام غسل فرماتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں, شفا مل جاتی ہے. یہ ہے سبب اختیار کرنا. کبھی کبھی سبب کمزور رہتا ہے,
مگر اللہ پر اعتماد اگر مضبوط ہو، توکل مضبوط ہو تو وہ سبب کارگر ہو جاتا ہے، فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ جس کو ہم کمزور سمجھتے ہیں وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے مریم علیہ السلام پیدائش ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی کمزوری کی حالت میں ہے، چل پھر نہیں سکتی ہیں، پکا کر کھا نہیں سکتی ہیں۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے لیے روزی کا انتظام کیا۔ تناور درخت تھا کھجور کا، اللہ نے مریم علیہ السلام کو کہا اس کو ہلاؤ۔ بظاہر لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کھجور کا درخت بہت طاقتور ہوتا ہے، چند آدمی مل کے بھی ہلائے نہیں ہلا سکتا، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ یہ طریقہ اختیار کرو۔ اللہ چاہے تو مریم علیہ السلام کی گود میں ان کے ہاتھ کے پاس روزی رکھ دیتا، لیکن اللہ نے کہا وسیلہ، جائز سبب اختیار کرو، ایک سبب اختیار کرو، درخت کو ہلاؤ۔ چنانچہ وہ درخت ہلاتی ہیں اور پکا ہوا پھل کھجور کا نیچے گرتا ہے اور وہ کھاتی ہیں، شکم سیر ہوتی ہے۔ وسیلہ، طریقہ، سبب کمزور تھا۔ تو نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، یہی پر ہمارے اعتماد کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر کیسا اعتماد رکھتے ہیں اور کس طریقے سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کو مکہ میں چھوڑتے ہیں۔ مکہ میں اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، سنسان علاقہ، وہ بھی وہاں پر زمین سے کچھ نکلتا بھی نہیں تھا، غیر آباد جگہ، سنسان وادی، ایک درخت کے پاس، بیت اللہ شریف کے قریب، خانہ کعبہ کے قریب۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے جب جانے لگتے ہیں، بیوی پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پر کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی انسان نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، ہم کیسے یہاں پر رہ سکیں گے؟ ہمارا بچہ کیا کھائے گا؟ ہم کیا کھائیں گے؟ یہاں پر تو کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک بار پوچھا، دو بار پوچھا، ابراہیم السلام چل رہے تھے، مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ بیوی پوچھتی ہے تیسری مرتبہ کہ کیا اللہ نے ایسا حکم دیا ہے؟ آپ جو اس پر عمل کر رہے ہیں، مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا آپ کو اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں، میرے رب کا یہ حکم ہے کہ اپنی بیوی کو، بچے کو یہاں سنسان آبادی میں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ بیوی کا ایمان دیکھیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ دیکھیں، وہ کہتی ہے تب تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اعتماد، یہ ہے توکل، یہ ہے رب پر کامل اعتماد کرنا، پریشانی میں بھی مسکرانا اور اللہ پر بھروسہ کر لینا کہ وہ اللہ ایمان والے کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، غزوہ نجد سے، ایک بستی سے گزر ہوا، آپ تھکے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ کرنے کے لیے، آرام فرمانے کے لیے اس درخت کے پاس آتے ہیں، اس وادی میں آتے ہیں۔ صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ لے کے آرام فرمانے لگتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار درخت سے لٹکاتے ہیں اور آپ بھی آرام فرمانے لگتے ہیں۔ اسی دوران ایک مشرک، ایک کافر آدمی آپ کی تلاش میں وہاں پہنچ جاتا ہے اور دیکھا موقع تو بہت اچھا ہے، تلوار درخت سے اتار لیتا ہے اور پوچھتا ہے، جگاتا ہے، کائنات کے سب سے بڑے رہنما اور رہبر کو جگاتا ہے، امام کائنات کو، سید الانبیاء اور سید البشر کو جگاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو ننگی تلوار ہے، آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا؟ آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتے ہیں، اللہ۔ یہ ہے اپنے رب پر اعتماد۔ تلوار چھوٹ جاتی، ہاتھ میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، پھر وہی تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں اب مجھ سے تجھ کو کون بچائے گا؟ تو اس کا تو ایمان ہی نہیں اللہ پر، بھروسہ ہی نہیں اللہ پر، وہ کیا کہے گا کہ آپ کے علاوہ یا مجھے کوئی بچانے والا نہیں، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔
تو یہ ہے رب پر اعتماد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، آپ نے اپنے رفیق سفر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اور آپ دشمنوں سے چھپنے کے لیے غار ثور میں داخل ہو جاتے ہیں، وہاں چھپ جاتے ہیں۔ دشمن آپ کی تلاش میں غار ثور تک پہنچ جاتا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے، قدموں کا نشان دیکھتے دیکھتے آپ کی تلاش میں غار ثور پہنچ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کو دیکھ لیتے ہیں اندر سے کہ دشمن غار تک پہنچ چکا ہے۔ کہا جاتا ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ جس کی حفاظت کرے، اللہ جس کے لیے محافظ بن جائے، اللہ جس کا نگہبان ہو، محافظ اور نگراں ہو، اسے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ ابو بکر صدیق تھوڑے سے گھبرائے، پوچھا اے اللہ کے رسول، دشمن تو یہاں تک پہنچ چکا، اگر یہ دشمن اپنی نظر نیچے کرتے ہیں، پیر کی طرف دیکھ لیتے ہیں، تو پھر یہ لوگ تو ہمیں دیکھ لیں گے، یہ ہمیں دیکھ لیں گے اور ہم پکڑے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی آیت، لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے پریشانی میں اپنے رب پر اعتماد کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے مومنوں کی صفت کو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے، اگر تم نے کچھ کرنے کا عزم مصمم کر لیا ہے، پختہ ارادہ کر لیا ہے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر تم اعتماد کر لو، اللہ پر بھروسہ کر لو، پیچھے نہیں ہٹو، تم پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھو، نقصان کا احساس مت کرو۔ اگر تم نے ارادہ کر لیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تم نے ارادہ کر لیا، نیت کر لے، کام کرنے کے لیے ارادہ آپ نے کر لیا، تہیہ کر لیا، تو آپ نے رب پر بھروسہ کر لو، آپ کا رب آپ کو اپنے کام میں، اپنے منصوبے میں کامیابی دے گا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، محبوب بناتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا سیرت کے حوالے سے بھی کس طریقے سے انبیاء نے، نیک لوگوں نے اللہ پر اعتماد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اعتماد کرنے والے کو کیسے مدد فرمایا، کس طریقے سے کامیابی دی۔ دنیا کی سب سے عظیم ہستیاں نیک لوگ، سب سے پاک باز لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، نیک لوگ، وہ اپنے رب پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی شان میں قرآن میں ذکر فرمایا، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، ہم کیوں اپنے رب پر بھروسہ نہ کریں، اپنے خالق پر، اللہ پر، اپنے رب پر ہم کیوں بھروسہ نہ کریں، جبکہ ہمارے رب نے، ہمارے خالق اور مالک نے، ہمارے پروردگار نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں سیدھے راستے کی سمجھ دی ہے، صحیح راستے پر ہمارے خالق نے ہمیں چلایا ہے، تو ہم اس خالق و مالک پر، اپنے رب پر کیوں نہ بھروسہ کریں۔ یہ انبیاء کی شان، انبیاء اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے کا فائدہ جانتے ہیں؟ جو اپنے رب پر کامل طور پر بھروسہ کر لے، جس کے اندر ذرہ برابر بھی کھوٹ نہ ہو، کمی اور نقص نہ ہو، مکمل طور پر اگر اپنے رب پر ہم بھروسہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بھروسہ کرنے والے کو بغیر حساب کتاب کے، بغیر کوئی سزا دیے، بغیر جہنم میں داخل کیے، اللہ تعالیٰ ایسے موحدین کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ کون لوگ، کون بھروسہ کرنے والے؟ وہ بھروسہ کرنے والے جو اپنے رب پر کامل طور پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بھروسہ کرنے والے کو بغیر حساب کے، بغیر کوئی سزا دیے ہوئے، بغیر جہنم میں داخل کیے ہوئے اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرماتا ہے۔ حدیث سے اس بات کی دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون،
جو جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوں گے، جن کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں، تن منتر کرنے والوں کے پاس نہیں جاتے ہیں، دعا تعویذ کرانے والوں کے پاس نہیں جاتے ہیں، دم کرنے والوں کے پاس نہیں جاتے ہیں، وہ جھاڑ پھونک کرانے والے نہیں ہوتے۔ ولا یکتوون، اور نہ ہی وہ لوگ علاج کے لیے جسم میں داغ لگاتے ہیں، داغتے ہیں جسم کو۔ ولا یتطیرون، اور نہ ہی وہ بدفالی لیتے ہیں، فال نکالتے ہیں، الٹ پلٹ جو ہے مستقبل کی باتیں جاننا اور اس پر یقین کرنا، اعتماد کرنا، فال نہیں نکالتے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے، یہ لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ توکل جو ہے ایمان میں سے ہے، اور توحید کی بنیاد اس پر قائم ہے، ایک ذات پر، اکیلی ایک ذات پر اعتماد کرنا کہ وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ یہ تو سچا، سیدھا، پیارا ایمان ہے، یہ توحید کا حصہ ہے۔ اور توکل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ فَاعْبُدْ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، کسی غیر پر بھروسہ نہ کرو۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی مسلمان ہیں، تعویذ پر بھروسہ کرتے ہیں، امام ضامن پر بھروسہ کرتے ہیں، قبر والوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ توکل کے خلاف ہے، اور اگر توکل کے خلاف کرتے ہیں تو شرک میں واقع ہو جائیں گے، شرک میں واقع ہو جائیں گے، اور جس کا خاتمہ شرک پر ہو پھر ایسے شخص کی نجات بھی مشکل ہے۔ تو اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ اکیلی ذات پوری دنیا کا خالق ہے، وہی ذات ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہے، وہی ذات ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ اللہ کے کام میں دخل نہیں دے سکتا۔ تو جائز وسیلہ اپنا کر، جائز طریقہ اپنا کر اللہ پر اعتماد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت سے نکلنے کا راستہ دے گا، سمجھ دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کرتا ہے۔ آپ یہ بھی کہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بناتا ہے، راستہ پیدا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پانی پر لاٹھی مارو، یہ کمزور طریقہ تھا، عقل نہیں مانتی ہے کہ یہاں کوئی فائدہ ہوگا، لیکن حکم اللہ کا تھا، اور اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، جائز طریقہ اپنا یا اللہ کے حکم پر عمل کیا، اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا اور وہاں سے 12 راستے پیدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی ساری قوم، آپ پر ایمان لانے والے سارے لوگ نجات پا گئے۔ تو یہ ہے اللہ پر اعتماد۔ ہم نے وسیلہ اختیار کیا، جائز طریقہ، سبب اختیار کیا، اور اس سبب میں برکت دینے والا اللہ ہے، اللہ نے اس میں فائدہ دیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں، طریقہ اپناتے ہیں، مگر ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نعوذ باللہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں، سبب اپناتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ کی، اس میں کوئی ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو طریقہ اپنایا وہ طریقہ بھی غلط ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے رب سے دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی، اب ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پلٹ کے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، پلٹ کر اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم گناہ گار بندے تو نہیں، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، حرام کھانا کھاتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، جب انسان گناہ میں ملوث ہوتا ہے، لت پت ہوتا ہے، اللہ اس کی عبادتوں کو اس کے منہ پر، چہرے پر مار دیتا ہے، کام کرے گا فائدہ نہیں ہوگا، وسیلہ اختیار کرے گا نتیجہ نہیں ملے گا۔ جائز طریقہ اپنائیں اور اپنے ایمان میں جھانک کے دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم صحیح آدمی ہیں، ہمارا ایمان صحیح ہے، ہمارا عمل درست ہے، ہم نے جو طریقہ اپنایا وہ طریقہ صحیح ہے، طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، گھوم کے دعائیں کرے، پیر کے حوالے سے، مرید کے ذریعے سے، اپنے مرشد کے حوالے سے، غیر اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارے، تو اللہ کیسے دے گا؟ ناراض ہوگا،
کبھی مل جائے گا تو اس طریقہ آپ کا صحیح نہیں تھا، مل جائے تو خوش نہیں ہونا چاہیے، مل جائے تو آپ سمجھے آپ کا ایمان گیا، آپ نے رب سے صحیح طریقے سے نہیں مانگا، جائز طریقے سے جائز وسیلہ اختیار کرے، سبب اپنائے اور رب پر بھروسہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر سبب اپناتے ہوئے فائدہ دے دیا تو آپ سمجھیں اللہ کا کرم آپ پر ہے، اللہ کا فضل آپ پر ہے، اور اگر سبب اپنایا فائدہ نصیب نہیں ہوا، فائدہ نہیں ملا، تو آپ سمجھے کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہوگی، یا ہو سکتا ہے ہمارے اندر خطا ہو، ہم نے طریقہ صحیح نہیں اپنایا، یا ہم گناہگار ہیں، ہمارا ایمان خراب ہے، ہماری عملی کوتاہی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں برکت نہیں دے رہا ہے۔ اپنا جائزہ لیں اور اپنے اعمال کو، ایمان کو صحیح سلامت بنائیں، اللہ تعالیٰ سبب کے اندر بھی نتیجہ اور فائدہ دے گا۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور مومنوں سے اس ایمان کا مطالبہ ہے کہ مومن اپنے رب پر بھروسہ کرے، اپنے ہی رب پر بھروسہ کرے، اور اپنے رب پر اس طریقے سے بھروسہ کریں کہ مشکلات آئے پھر بھی اللہ پر بھروسہ کمزور نہ ہو، پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں پھر بھی اللہ پر بھروسہ کمزور نہ ہو، دلدل میں، پریشانیوں کے دلدل میں، مصائب مشکلات کے غار میں چلے جائے، یا مشکلات چاروں طرف سے نظر آئے، آنکھ اٹھائے تو چاروں طرف مشکلات ہی مشکلات نظر آئے، پھر بھی اللہ پر بھروسہ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم وسیلہ اختیار کریں، جائز طریقہ اپنائیں، جائز سبب اپنائیں، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ یقین اور اعتماد پیدا کریں کہ نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے، وہی فائدہ پہنچائے، وہی ہمیں جو دے گا سو دے گا۔ تو آج مسلمانوں کے اندر اللہ پر توکل کی کمی کی وجہ سے پریشان حال ہیں، ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پریشانی آتی اللہ کو بھول جاتے ہیں، جہاں اللہ کو یاد کرنا چاہیے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور غیر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آج مزاروں پہ جتنا کاروبار چلتا ہے یہ توکل نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں جو دے گا یہ درگاہ والے دیں گے، جہاں سے ملتا ہے یہی مزار والے دیتے ہیں، یہی جھولیاں بھرتے ہیں، یہی بگڑی بناتے ہیں، یہی مشکلیں آسان کرتے ہیں، یہی لوگ ہمارے لیے توجہ کا مرکز ہیں، یہی بیماری ٹھیک کرتے ہیں، انہی سے مانگنے سے ملتا ہے۔ یہ توکل کے خلاف ہے، اللہ پر اعتماد کے خلاف ہے۔ آج ہمارے درمیان جتنی بھی مشکلات ہیں، ان مشکلات میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر اعتماد، بھروسہ کمزور کر لیا۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، جو مشکلوں کو ٹالتا ہے، جو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، جو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، جو مصائب و مشکلات میں راستہ پیدا کرنے والا ہے، جس نے انبیاء کی مدد کی، جس نے اولیاء کی مدد کی، جس نے بزرگان دین کی مدد کی، ہم اس ذات کو، اس اعلیٰ صفات ذات کو بھول جاتے ہیں اور غیر اللہ کو پکارتے ہیں، تو اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر تو اور مزید پریشانی بڑھا دے گا، مزید پریشانیوں میں گرفتار کر دے گا۔ اللہ پر اعتماد بحال کریں، اللہ کو، اکیلی ذات کو نفع نقصان کا مالک سمجھیں، اور سبب اپنا کر اللہ پر مکمل طور سے اعتماد کر لیں۔ اللہ کا کلام ہمیں حوصلہ دیتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور ہم سیرت کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے، انبیاء کرام کے حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے، صحابہ کرام کی زندگی کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو گیا ہے، اللہ اس کو پریشانی سے نجات دیا ہے، اللہ اس کی مشکلوں کو آسان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پر اعتماد پیدا کر لیں، جس طریقے سے اعتماد پیدا کرنا چاہیے، تو ہمیں روزی روٹی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دہانہ کھول دے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ اگر تم اللہ پر اس طریقے سے بھروسہ کر لو جس طریقے سے بھروسہ کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طریقے سے روزی دے گا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ جب پرندہ اپنے گھونسلے کو چھوڑ کے نکلتا ہے تو پیٹ خالی ہوتا ہے، جب واپس ہوتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہ کہ ہم علاج چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہ کہ ہم وسیلہ اختیار نہ کریں، وسیلہ جائز طریقہ اپنائیں، جائز سبب اپنائیں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں، تعویذ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں،
اپنی گردن سے، اپنے ہاتھ سے، جسم سے کہیں تعویذ لگاؤ، توڑ کے کاٹ کے پھینک دیں، یہ توکل کے خلاف ہے۔ بہت سارے تندرست لوگ بھیک مانگنے پہ آ گئے ہیں، سنسار میں بھیک مانگنے والے لوگ کافی بڑھ گئے ہیں، یہ اللہ کے توکل کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، قوت دی ہے، بیماری سے بچایا ہے، کما کر کھائیں، محنت کریں اور کما کر کھائیں، بھیک نہ مانگیں۔ ہاں اگر عذر ہے تو پھر اور بات ہے، عذر ہے تو مانگ سکتے ہیں، عذر نہیں ہے، آپ صحت مند ہیں، طاقت والے ہیں، کام کر سکتے ہیں، صحت بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بیماری بھی نہیں ہے، تو پھر محنت کر کے کما کر کھائیں، اللہ پر اعتماد بحال کریں، اور اللہ پر اعتماد بحال کریں گے تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی مدد کی، اپنے اولیاء کی مدد کی، اپنے نیک بندوں کی مدد کی، اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہم تمام لوگوں کے ایمان کو درست کر دے، ہمارے اعمال کو درست فرما دے، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں میں جو میل کچیل ہے اللہ اس کو دور فرما دے، ہمارے درمیان سے جو بیماریاں ہیں اس کو دور فرما دے، غیبت کی بیماری، چغلی کی بیماری، حسد کی بیماری، دشمنی کی بیماری، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہر قسم کی بیماری سے پاک کر دے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بھی پاک کر فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں عزت دے، ذلت سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جب تک رہیں ایمان پر ہمیں قائم رکھے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے بچائے، اللہ ہمیں غرور سے بچائے، اللہ ہمیں کبر و نخوت سے بچائے، اللہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے گناہوں سے بچائے۔ بار الہ تو غفور الرحیم ہے، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہیں، رب کریم تو اپنے کرم سے، اپنے فضل و عطا سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بار الہ تو غفار ہے، تو ستار ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ فرما دے۔ بار الہ دنیا میں جب تک رہیں ایمان پر اور تیرے دین پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔